نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہے مسائل بہشتی زیور، صفحہ نمبر ہے 215، 215، باب نمبر 14. کل ایک سوال آن لائن بعد میں آیا تھا، وہ یہ تھا کہ ماں باپ کے بلانے پر تو یا دادا دادی نانا نانی کے بلانے پر تو نماز توڑنے کا حکم ذکر ہوا. تو سوال آیا تھا کہ اگر کوئی اور بلائے، کوئی قریبی عزیز ہو تو اس کے بلانے پر، خاوند مثلاً بلا لے، کوئی اور بھائی وغیرہ بلائے، تو ان کے بلانے پر نماز کو نہیں توڑنا. نہیں. مفسدات یعنی نماز کو توڑنے والی چیزوں کا بیان. مفسدات کا مطلب ہوتا ہے نماز کو توڑنے والی چیزیں. نماز میں نمبر 1، نماز میں بولنا یا بلا ضرورت آواز نکالنا. مسئلہ، نماز میں قصدن یا بھولے سے یا خطا سے بول اٹھا تو نماز ٹوٹ جائے گی. بولنے سے مراد یہ ہے کہ کہا ہوا لفظ کم از کم 2 حرف پر مشتمل ہو، اور 1 حرف پر مشتمل ہو تو وہ ایسا ہو جو با معنی ہو. جیسے عربی زبان میں مثلا ای اور قی، کہ ای کا مطلب ہے تو حفاظت کر اور قی کا مطلب ہے تو بچا. اردو میں 2 حرف سے کم کا کوئی لفظ نہیں ہوتا، یعنی اگر 1 حرف والا کوئی لفظ ہے تو اس میں کوئی بامانہ ہونا چاہیے، پھر نماز ٹوٹتی ہے. اور ورنہ 2 حرف والا کوئی لفظ نکل آئے تو اردو میں 2 حرف والا لفظ ہوتا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی. بامانہ. جی وہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ. مسئلہ، کسی شخص کو سلام کرنے کے قصد سے سلام یا تسلیم یا السلام علیکم یا اس جیسا کوئی اور لفظ زبان سے کہہ دیا، اور اسی طرح کسی کے سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. مسئلہ، اگر درد یا مصیبت سے نماز میں آہ یا او یا اف یا ہائے کہے یا زور سے روئے تو نماز جاتی رہتی ہے، البتہ اگر مریض مرض سے بے قابو ہو جائے. جی، اگر مرض سے بے قابو ہو جائے اور اس سے بے اختیار آہ یا ہائے نکل جائے تو پھر نماز نہیں ٹوٹتی. اسی طرح اگر جنت یا دوزخ کو یاد کر کے دل بھر آیا اور زور سے آواز یا آہ یا اف وغیرہ نکل جائے تو نماز نہیں ٹوٹی. یعنی کہہ لیں کہ درد یا مصیبت سے نماز میں آہ یا اف یا ہائے کہہ دے تو جو بھی بے اختیار یعنی نہیں ہوتا نا، کہ بالکل بے اختیار نہیں، ابھی اپنا قابو برقرار ہے، تو اس سے صرف نماز ٹوٹتی ہے. جس میں اپنا اختیار ختم ہو جائے، اتنا شدید درد ہو رہا ہو، یا پھر جنت دوزخ کا تذکرہ کر کے، اس میں نہیں نماز ٹوٹتی. مسئلہ، بے ضرورت کھنکھارنے، بلا ضرورت کھنکھارنے اور گلا صاف کرنے سے جس سے 2 حروف بھی پیدا ہو جائیں نماز ٹوٹ جاتی ہے. البتہ لاچاری اور مجبوری کے وقت کھنکھارنا درست ہے اور نماز نہیں ٹوٹتی. کہ بالکل آواز بند ہو گئی ہے امام صاحب کی، وہ ان کو نہیں پڑھا جا رہا، تو وہ پھر اگر کھنکھار لیتے ہیں تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی. ورنہ خامہ خواہی میں کریں گے تو پھر نماز، اور وہ بھی نماز اس وقت ٹوٹے گی جب 2 حرف پیدا ہو جائیں، یعنی حرف پیدا ہو، ایسے خالی آواز سے نہیں کہ کر کے آواز سے نہیں، بلکہ حرف پیدا ہو جائیں. یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ بلا ضرورت کھنکھارنا منع ہے، لیکن نماز کب ٹوٹے گی؟ نماز اس وقت ٹوٹے گی کہ جب بلا ضرورت کھنکھارے بھی اور ساتھ میں حرف بھی پیدا ہو جائیں. وہ اس کا بھی یہی حکم ہوتا ہے. مسئلہ، نماز میں چھینک آئی اور اس پر الحمدللہ کہہ دیا تو نماز نہیں جاتی، لیکن کہنا نہ چاہیے. لیکن اور اگر کسی اور کو چھینک آئی تو اس نے، نماز پڑھنے والے نے جواب میں کہہ دیے یرحمک اللہ، تو پھر نماز جاتی رہی، پھر نماز ختم ہو گئی. مسئلہ، نماز میں کوئی خوشخبری سنے، اس پر الحمدللہ کہہ دیا، یا کسی کی موت کی خبر سنی، اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا تو نماز جاتی رہی.
مسئلہ کوئی لڑکا وغیرہ گر پڑا, اس کے گرتے وقت بسم اللہ کہہ دیا تو نماز جاتی رہی. کوئی بچہ گر پڑے تو بسم اللہ کہہ دیا. مسئلہ اگر نمازی نے وسوسے کے دور کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا, تو اگر وہ وسوسہ دنیاوی امور سے متعلق ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی, اور اگر امور آخرت سے متعلق ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی. وہ اصل میں دوسرے کے کہنے کے اوپر ہے, دوسرے کا رسپانس دینے کی بات ہوتی ہے. جب آپ نے دوسرے کو رسپانس دیا, رسپانس آپ نے یرحمک اللہ کہہ کے دیا, انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے دیا, بسم اللہ پڑھ کے دیا, جس طرح سے بھی دیا, تو دوسرے کو رسپانس دیا تو وہاں پر آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. دوسری توڑنے والی چیز ہے ایسا عمل کرنا جو کثیر ہو اور نماز کی جنس سے نہ ہو. ایسا عمل کرنا جو کثیر ہو اور نماز کی جنس سے نہیں ہے, نماز میں یہ کام نہیں ہوتا. اس کی چند صورتیں ہیں. نمبر 1, دور سے دیکھنے والا جس کے سامنے نماز شروع نہیں کی گئی, وہ عمل ہوتے دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ تو شخص نماز نہیں پڑھ رہا. آپ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ ایسا کام کر رہے ہیں کہ دور سے دیکھنے والے کو, جس کی نگاہ آپ پر پڑ رہی ہے, اس نے آپ کو نماز شروع کرتے تو نہیں دیکھا, لیکن وہ کہہ رہے کہ آپ نماز تو نہیں پڑھ رہے, نماز پڑھنے والا ایسے تو نہیں کرتا. تو وہ اس کی مثالیں آ رہی ہیں جی. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ عمل کثیر کر لیا. اصل میں عمل کثیر کے وہ زیادہ عمل کثیر کا مطلب ہو گیا زیادہ عمل. تو زیادہ عمل اس کی ڈیفینیشن میں فرق ہے کہ وہ کیا کہلاتا ہے زیادہ عمل. تو ایک مثال یہ دی گئی کہ جس کو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایسا کام کر رہے ہیں, دور سے دیکھنے والا بندہ جس کو نہیں پتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, وہ آپ کو دیکھتے کہ یہ نماز تھوڑا پڑھ رہا ہے, نماز والا ایسے تھوڑا کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے عمل کثیر کر لیا, اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. وہ کام جو عام طور سے 2 ہاتھوں سے کیا جاتا ہے, جیسے امامہ باندھنا, تہبند باندھنا وغیرہ, اگرچہ نمازی اس وقت اس کو ایک ہاتھ سے ہی کر لے, کوئی ایکسپرٹ ہو امامہ باندھنے میں, وہ ایک ہاتھ سے ہی باندھ لے, لیکن جس کام کو عام طور سے دونوں ہاتھوں سے کیا جاتا ہے, وہ کام اگر کوئی کرے گا چاہے ایک ہاتھ سے ہی کرے, تب بھی یہ عمل کثیر کہلائے گا. عمل کثیر ہوگا تو نماز ٹوٹ جائے گی. نمبر 3, وہ کام کہ جس کے کرنے کے لیے عام طور سے علیحدہ مجلس سٹنگ کرتا ہے, جیسے کوئی عورت نے بچے کو دودھ پلانا ہے, تو ایسے کام کے اگر کر دیا گیا نماز میں تو نماز ٹوٹ جائے گی. نمبر 4, عمل اگرچہ قلیل ہو, تھوڑا سا ہو, لیکن اس کو ایک رکن یعنی 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں 3 بار تک کرنے سے وہ عمل کثیر بن جاتا ہے. مثلا بہت اسپیڈ سے ہم بار بار کر رہے ہیں, بہت اسپیڈ سے کر رہے ہیں, 3 دفعہ کہنے کی سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں ہی ہم نے 3 دفعہ کر دیا. 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے کر لیا. وہ مثال آگے آ رہی ہے, ابھی ہم پھر انشاءاللہ ساری مثالوں کو دیکھتے ہیں. کیا جی؟ اچھا جی ٹھیک ہو گیا, بیچ میں ایک لائن رہ گئی. وہ کام یہ 2 نمبر میں ہے, وہ کام جو عام طور سے 2 ہاتھوں سے کیا جاتا ہے, جیسے امامہ باندھنا, تہبند باندھنا وغیرہ, اگرچہ نمازی اس وقت اس کو ایک ہی ہاتھ سے کر لے تو بھی یہ عمل کثیر سمجھا جاتا ہے. اور وہ کام جو عام طور سے ایک ہاتھ سے کیا جاتا ہے, جیسے ٹوپی پہننا یا ٹوپی اتارنا, یہ عمل قلیل ہے, اگرچہ نمازی اس کو 2 ہاتھوں سے ہی کر لے, دونوں ہاتھ سے ٹوپی درست کر لے, تو تب بھی یہ عمل قلیل کہلائے گا. نمبر 4, عمل اگرچہ قلیل ہو لیکن اس کو ایک رکن یعنی 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں 3 بار مسلسل کر لیں تو وہ عمل کثیر بن جاتا ہے. نوٹ, آخری 3 صورتیں بھی پہلی صورت ہی میں شامل ہو سکتی ہیں, کیونکہ ان میں بھی کام ہوتے دیکھ کر دور سے دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ کام کرنے والا نماز میں نہیں ہے. یعنی ایک ہم اس کی کہیں کہ عمل کثیر کسے کہتے ہیں, ایک تعریف ہم یہ کر سکتے ہیں کہ دور سے دیکھنے والا دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ تو نماز نہیں پڑھ رہا, نماز میں تو ایسا نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پر کوئی بندہ دونوں ہاتھوں سے امامہ باندھ رہا ہے یا ایک ہاتھ سے امامہ باندھ رہا ہے, تو دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے گا یہ نماز تھوڑا پڑھ رہا ہے, نماز میں یہ کون کرتا ہے. دور سے دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے, اگر کسی خاتون کو دیکھ رہا ہے کہ وہ دودھ پلا رہی ہے, تو وہ یہ کہے گا کہ یہ نماز تھوڑا پڑھ رہی ہے, نماز میں ایسے کون کرتا ہے. یا کوئی یعنی یہ کام اگر کوئی کر رہا ہو, تو یا کوئی اگر
3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر تیزی سے بار بار کھجلا رہا ہے تو اگلا کہے گا کہ تیز رفتاری سے نا بار بار فٹافٹ کر رہے ہیں. پھر ہاتھ نہیں, یوں نہیں, یعنی ہاتھ کو باندھتا ہے پھر لے جاتا ہے پھر کھجاتا ہے پھر اس کے بعد باندھتا ہے پھر لے جاتا ہے پھر کھجاتا ہے پھر یہ کرتا ہے جی یہ اس طرح سے مسلسل 3 دفعہ. تو اس سے اگلا بندہ دور سے سمجھے گا یہ نماز کہاں پڑھ رہا ہے, یہ تو ویسے ہی ہاتھوں کو دائیں بائیں حرکت دے. وہ ایک دفعہ میں 3 دفعہ کر لیا نا وہ نہیں آئے گا. اس کی اور مثال آگے آ رہی ہے. مسئلہ اگر ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مدت میں 3 بار کھجلایا یعنی ایک دفعہ کھجلا کر ہاتھ ہٹا لیا ہو اور پھر فوراً دوسری مرتبہ ہاتھ لے جا کر پھر کھجلایا, ایسا 3 مرتبہ کرنے سے نماز ٹوٹتی ہے. یعنی ایک دفعہ ہاتھ یعنی ہاتھ ہٹایا نا جگہ سے اپنے اور اس کے بعد پھر سر کھجایا تو 3 دفعہ تک کھجاتے ہی رہا سر, تو اس سے نہیں نماز ٹوٹے گی. نماز اس وقت ٹوٹے گی کہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی بقدر میں ایک دفعہ پہلے کھجایا پھر ہاتھ واپس لے کر آیا پھر دوبارہ فوراً لے گیا پھر کھجایا پھر ہاتھ واپس لے کر آیا پھر تیسری دفعہ دوبارہ لے گیا اور کھجا دیا. تو یہ کام 3 دفعہ میں جو ہاتھ اٹھایا ہے اپنی جگہ سے یہ کام 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے اندر کیا ہے. یعنی گویا کہ سپیڈ بہت تیز ہے اس کے ہاتھ ہلانے کی, دائیں بائیں ہاتھ ہلانے کی سپیڈ بہت تیز ہے. تو اس طرح کہلانے سے ایک جی تو اس طریقے سے تو وہ اس طریقے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور اگر ہاتھ صرف ایک مرتبہ اٹھایا ہے اور اس کو ایک جگہ پر یعنی سر پر رکھا ہے اور پھر چند مرتبہ کھجا لیا, خارش زیادہ تھی تو چند مرتبہ سر کو ہی ہلاتا رہا سہلاتا رہا, تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجانا کہلائے گا, اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. 3 دفعہ مسلسل یعنی کہہ لیں کہ ہاتھ کو واپس لے جا کے پھر دوبارہ پھر لے کے جا کے پھر دوبارہ, تو اور یہ بھی 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کے اندر کر لیا. اگر یعنی 2 دفعہ میں 3 دفعہ یعنی 2 دفعہ جو ہاتھ اٹھایا ہے 3 دفعہ سبحان اللہ اتنی دیر میں ہو گیا تھا پھر دوبارہ اگلا تو پھر اگلا یعنی کہہ لیں مرحلہ شروع ہو جائے گا. یعنی یہ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی اسپیشل کیس میں ہی نماز ٹوٹے گی, عام طور سے نماز نہیں ٹوٹتی. بعض اوقات یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, ہم عام طور سے لوگوں سے سنتے ہیں کہ بھئی ایک رکن میں 3 دفعہ کھجا لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ مثلا رکوع میں پھر لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنی بھی زیادہ کسی کو تکلیف ہو رہی ہو خارش ہو رہی ہو 2 دفعہ کھجا لیا تو تیسری دفعہ کھجاتے ہی نہیں ہے. اب رکوع بھی اگر لمبا ہو رہا ہے تو وہ نہیں کھجاتے. تو رکوع لمبا چھوٹے ہونے سے فرق نہیں ہے, فرق یہ ہے کہ ہم ایک بندہ زبان سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ جتنا ٹائم یہ لگا ہے اتنے ٹائم میں 3 دفعہ ہاتھ کو لے جا کے بار بار ہاتھ کو بھی لے کے جائے کھجائے پھر واپس رکھے, اسی ٹائم کے اندر اتنا چھوٹا سا ٹائم اس کے اندر اگر کیا ہے تو پھر نماز ٹوٹے گی ورنہ نماز نہیں ٹوٹے گی. نہیں, میں مثلا نماز میں کہنا شروع کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تو آپ نے اتنی دفعہ میں اتنی دیر میں 3 دفعہ اپنے ہاتھ کو اٹھا کے لے گئے پھر اٹھایا رکھا پھر اٹھایا پھر رکھا, دیکھیں اس میں کتنی دفعہ لگے گا. میں یہ کہنا شروع کرتا ہوں نا آپ کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تو یعنی آپ کی سپیڈ اتنی تیز ہے, اس کا مطلب ہے کہ دور سے دیکھنے والا آپ کو کیا سمجھے گا کہ آپ نماز کب پڑھ رہے ہیں, آپ تو اتنی تیزی سے ہاتھ دائیں بائیں ادھر ادھر کر رہے ہیں, یہ تو آپ نماز کب پڑھ رہے ہیں, یہ دور سے دیکھنے والے کو لگے گا. اس صورت میں نماز ٹوٹے گی. ہاں اس سے نماز نہیں ٹوٹتی, لیکن بلا ضرورت کھجلانا, نماز میں خشوع خضوع کو چھوڑ کر دائیں بائیں حرکتیں کرنا, یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہوتی. ہاں نماز ٹوٹے گی کب؟ نماز اس طرح سے ٹوٹے گی جیسے اتنی سپیڈ تیز ہو ہاتھ دائیں بائیں رکھنے اور ہلانے کی ادھر ادھر کرنے کی. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نماز دور سے دیکھنے والا بندہ آپ کو دیکھتا ہے کہتا ہے آپ نماز کب پڑھ رہے ہیں, یہ بندہ اس طرح تھوڑا نماز کوئی پڑھتا ہے. جی جی نہیں, عمل کثیر نہیں ہوگا. جی مسئلہ کسی نے نماز کے اندر جوڑا باندھ لیا تو نماز ٹوٹ گئی. کسی عورت نے نماز کے اندر جوڑا باندھ لیا یعنی لپیٹ لیا بالوں کو پیچھے تو نماز ٹوٹ گئی. مسئلہ نماز میں بچے نے آ کر اپنی ماں کا دودھ پی لیا تو نماز جاتی رہی, البتہ اگر دودھ نہیں نکلا تو نماز نہیں گئی. مسئلہ
قرآن شریف میں دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، بلکہ اگر حالت نماز میں قرآن مجید دیکھ کر صرف ایک آیت قرات کی جائے تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر وہ آیت جو دیکھ کر پڑھی ہے اس کو پہلے سے یاد تھی تو نماز فاسد نہ ہوگی، اگر ایک آیت سے کم دیکھ کر پڑھا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ مسئلہ، کسی خط یا کسی کتاب پر نظر پڑ گئی اور اس کو اپنی زبان سے نہیں پڑھا لیکن دل ہی دل میں مطلب سمجھ گیا تو نماز نہیں ٹوٹی، البتہ اگر زبان سے پڑھ لے تو نماز جاتی رہی۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا کہ وہ پڑھتے وقت زبان بھی ہلاتے ہیں، اور بعض لوگ یعنی بہت سے لوگ زبان نہیں ہلاتے، صرف زبان ان کی تالو سے چپکی ہوئی ہوتی ہے، صرف دل سے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ یعنی اس کا مفہوم سمجھ رہے ہوتے ہیں تحریر کا، اور بعض لوگ پڑھتے وقت زبان بھی ساتھ ساتھ ہلاتے ہیں۔ تو زبان ہلائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، زبان سے نہیں ہلاتا تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ بھی منع ہے کیسے تحریر پڑھنا نماز میں۔ ہاں جی، کوئی چیز ہوتی ہے سامنے، کوئی بھی آ جاتا ہے، یا کوئی بچے نے لا کے کوئی کتاب رسالہ پڑھ رہا ہے بچہ کوئی بھی، تو وہ ایک دم نگاہ پڑ جاتی ہے، عنوان کوئی چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، ذہن میں آ گیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، زبان ہل گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تیسری صورت ہے نماز کے اندر کھانا پینا۔ مسئلہ نماز میں کوئی چیز کھا لی یا کچھ پی لیا تو نماز جاتی رہی، یہاں تک کہ ایک تل یا چھالیا کا ٹکڑا اٹھا کر کھا لے تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ باہر سے کوئی چیز منہ میں ڈالی نا، ایک تل جتنی ڈالی یا ایک چھالیا کا ٹکڑا بھی ڈالا تو نماز ٹوٹ جائے گی، البتہ اگر چھالیا کا ٹکڑا وغیرہ کوئی چیز پہلے سے دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی، کوئی چیز پہلے سے دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی، اس کو نگل گیا تو دیکھیں گے، اگر چنے کے دانے سے کم ہو تو نماز ہو گئی، اور اگر چنے کے دانے کے برابر ہو یا زیادہ ہو تو نماز ٹوٹ گئی۔ اتنا بڑا دانا کوئی چیز ہو جو پہلے سے منہ میں تھی اور نماز شروع کر دی گئی تھی، تو وہ اگر نگل لی، چنے کے دانے کے برابر چیز ہے، تو پھر نماز ٹوٹے گی ورنہ نہیں ٹوٹے گی۔ مسئلہ، منہ میں پان دبا ہوا ہے اور اس کی پیک حلق میں جاتی ہے تو نماز نہیں ہوئی۔ مسئلہ، کوئی میٹھی چیز کھائی پھر کلی کر کے نماز پڑھنے لگا لیکن منہ میں اس کا کچھ مزہ باقی ہے اور تھوک کے ساتھ حلق میں جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، تو نماز صحیح ہے۔ جی جی جی، کوئی بھی آپ نے کسی بھی ٹائم آپ نے کھانا کھا کے، گرمیوں میں بھی ہو جاتا ہے، کسی بھی دوپہر کو کسی بھی ٹائم میں بھی ہو جاتا ہے۔ مسئلہ، اگر گوند وغیرہ کو پے در پے 3 دفعہ یا زیادہ چبایا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ چنگم وغیرہ ڈالی ہوئی نا منہ میں کسی نے، تو وہ 3 دفعہ پے در پے، جیسے ہم نے مسلسل والا پڑھا ہے نا عمل کہ ہاتھ ہلانا ہے، تو اس طرح سے دانت ہلا دیے 3 دفعہ مسلسل، تو 3 دفعہ یا زیادہ چبایا تو ٹوٹ جائے گی۔ نماز کے اندر زیادہ چلنا خواہ اختیار سے ہو یا بلا اختیار ہو، اگر نماز کے اندر بلا عذر چلا تو اگر متواتر اور کثیر چلا تو نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، خواہ قبلے کی طرف سے سینہ نہ پھرے، اور اگر کثیر تو چلا ہے لیکن غیر متواتر نہیں چلا، مسلسل نہیں چلا، رک رک کے چلا ہے، یعنی مختلف رکعتوں میں متفرق چلنا ہو اور ہر رکعت میں قلیل چلنا ہو اور قبلے سے سینہ پھرا ہو تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ جی، سینہ نہ پھرا ہو، جی سینہ نہ پھرا ہو تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ اب ہمارے سامنے یہاں پر آیا کہ کثیر چلے گا تو نماز ٹوٹے گی، قلیل چلے گا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، تو اب ہم نے دیکھنا یہ کہ کثیر اور قلیل کا چلنے میں کیا فرق ہے۔ تو دیکھیے، کثیر کی حد مقتدی کے لیے ایک دم متواتر چلنے کی 2 صف کی مقدار ہے، یعنی 2 صفیں چل کیا تو مقتدی اگر 2 صفیں چل لیا تو اس کا مطلب ہے کثیر چل لیا، اور اس سے کم قلیل ہے، اس سے کم قلیل ہے، لہذا ایک دفعہ میں 2 صفوں کے بقدر چلا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر ایک صف کے بقدر چلا تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یہ متواتر اگر چل رہا ہے مقتدی تو ایک صف کے بقدر تو چل لے، 2 صف کے برابر نہ چلے۔ نہیں، آگے کی طرف جا رہا ہے، جیسے آپ نے حرم میں دیکھا ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں جگہ پر کرنے کے لیے، تو وہ چلنا ہے تو ایک صف کی مقدار چلے، 2 صفیں کی مقدار نہ چلے۔ اور کثیر غیر متواتر کی مثال یہ ہے، ایک صف کے بقدر چلا پھر ایک رکن کی مقدار یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کے بقدر ٹھہر جائے، پھر ایک صف کے بقدر چلا
پھر ایک رکن کی مقدار یعنی 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہر جائے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی اگرچہ بہت چلا ہو. حرم میں جیسے لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, یہاں تو ایسا رواج نہیں ہے, لیکن یہاں بھی اگر صف پورا کرے گا تو کر سکتا ہے. تو لیکن حرم میں جب ہوتا ہے تو وہ لوگ چاہتے ہیں آگے پورا کر لو, تو وہاں پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو بڑھنا ہے اگر کسی نے آگے, تو ایک صف کی مقدار چل کے پہلے 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر ٹھہر جائے, پھر ایک صف کی مقدار چل کے پھر 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر ٹھہر جائے, پھر ایک صف کی مقدار چل کے پھر 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر ٹھہر جائے. اس طرح سے جتنا مرضی چل لے, اس طرح سے چل سکتا ہے. لیکن مسلسل 2 صف کی مقدار چل گیا تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی. جب تک جگہ مختلف نہ ہو جائے, یعنی اگر مسجد ہے تو مسجد سے, کمرہ ہے تو کمرے سے, عیدگاہ ہے تو عیدگاہ سے ہی باہر نہ ہو جائے, اور اگر میدان ہے تو صفوں سے باہر نہ ہو جائے. یعنی جیسے رائے بند اجتماع میں بھی ہوتا ہے, اب صف پورا بھرنے کے لیے کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو بڑھ جائے, لیکن یہ کہہ لیں میدان کا جو حصہ ہے نماز والا طے ہے, اس سے اگر باہر ہو جائے گا یا اس سے دائیں بائیں ہو جاتا ہے تو پھر وہ نماز ٹوٹ جائے گی, پھر بالکل باہر ہو جائے گا. جی, اگر کھلے میدان میں نماز پڑھتا ہو اور خیال ہو کہ ناک سے خون نکلا ہے اور وضو ٹوٹ گیا ہے اور اس وجہ سے وہ اپنی جگہ سے چل پڑا, پھر جو توجہ کی تو معلوم ہو کہ خون نہیں نکلا تھا, صرف پانی نکلا تھا. جیسے زکام وغیرہ سے پانی نکل آتا ہے, اس سے تو وضو نہیں ٹوٹتا, تو اسے لگا پہلے کہ خون نکل آیا, نکسیر پھوٹی ہے, تو وہ چل پڑا تھا. پھر جو توجہ کی تو معلوم ہو کہ خون نہیں نکلا تھا, صرف پانی نکلا تھا. تو اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو جہاں تک صفیں ہیں وہ جگہ مسجد کے حکم میں ہوگی. اس لیے اگر آخری صف تک پہنچ چکا تھا لیکن صف سے باہر نہیں ہوا تھا تو نماز جاری رکھ سکتا ہے, اور اگر صف سے باہر ہو گیا تھا تو نماز ٹوٹ گئی. اگر آگے کو چلا تھا تو حد سترا ہے, اگر اس سے پار ہو گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر آگے سترا نہ ہو تو جتنی صفیں پیچھے کی جانب ہیں اتنی مقدار سے کچھ زیادہ چلے تو نماز ٹوٹ جائے گی, اور اگر اس سے کچھ کم چلا ہو تو نماز ٹوٹے گی نہیں. میدان میں یہ ہوتا ہے نا کہ عموماً آگے سترا ہوتا ہے, تو سترے سے آگے نہیں بڑھنا, یعنی سترے سے آگے بڑھ گیا بلا وجہ تو پھر تو کہہ لیں کہ نماز ٹوٹ جائے گی. پار میدان سے باہر نکلنے کی بات ہم نے کی ہے نا. اور ایک یہ کہ آگے سترا نہیں ہے تو پھر ہم دیکھیں گے تو کہ کتنا آگے بڑھے. اگر میدان سے باہر نکلنا کتنا آگے بڑھے گا کہ جتنی صفیں پیچھے کی جانب ہیں اتنی ہی مقدار سے کچھ زیادہ چلے, یعنی کہہ لیں پیچھے کی جانب اگر 2 صفیں ہیں تو یہ 2 صفوں سے آگے نہ بڑھے. اگر نماز پڑھنے والا منفرد ہو, تنہا نماز پڑھ رہا ہو, اور چاروں میں سے کسی بھی جانب کو سجدے کی جگہ کے بقدر چلے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اس کی نماز کی جگہ کہلائے گی اپنے سجدے کے بقدر جگہ, جہاں پر وہ سجدہ کرتا ہے, تو اس جگہ سے آگے بڑھ جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اگر نماز کے اندر چلنا کسی عذر سے ہوا ہو, مثلا نماز میں حدث ہونے کے بعد طہارت کے لیے چلا ہو یا خوف کی نماز میں چلا ہو, تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے. خوف کی نماز کا طریقہ ہم پڑھیں گے کہ وہاں پر جس طرح سے صفیں بنتی ہیں, کس طرح سے ایک ایک پارٹی آتی ہے اور نماز پڑھتی ہے. جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھی جاتی ہے نا تو وہ بھی ایسی صورت ہوتی ہے جیسے ہم نے نماز کے اندر حدث لاحق ہونے کے صورت میں پڑھا تھا کہ وہ وضو کرنے بھی جاتے ہیں, وضو کر کے آتے ہیں, بیچ میں بات نہیں کرتے. ویسے ہی اسی کے قریب قریب صورت بنتی ہے خوف کی نماز, کہ جب وہ دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے تو وہ فوجی کہہ لیں کہ وہ سامنے کھڑے رہتے ہیں, تو ایک پارٹی پیچھے آتی ہے, نماز پڑھتی ہے, پھر وہ ایک رکعت پڑھ کے جاتی ہے. اس کی ساری تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھ لیں گے. ہاں, منفرد ہو, تنہا نماز پڑھ رہا ہو, تو وہ کتنی جگہ چلے, کتنا فاصلے پر چلے کہ ہم کہیں کہ وہ نماز کی جگہ سے باہر نکل گیا. جتنا فاصلہ اس کے پیروں سے سجدوں کے درمیان ہے, اس نے ایک قدم آگے بڑھنا بڑھ جائے, 2 قدم آگے بڑھنا بڑھ جائے, یعنی کہہ لیں کہ 3-4 قدم پہ اگر اس کے سجدے کی جگہ ہے تو اس سے آگے نہ بڑھے. اس سے آگے بڑھا تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی اس کی, گویا کہ وہ اپنی حدود سے باہر نکل گیا. جی, وہ زیادہ نہیں چل سکتا. ہاں جی جی, ایک آدھ قدم آگے بڑھ سکتے ہیں, زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے. جی, نارمل ہوگا. جی جی,
پیر کو اٹھا کر چلنا ہے، یعنی پیر کو گھسیٹ کے جانا ہے، یہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ یہاں پہ پیر گھسیٹ کے چلنے کی بات تو کوئی ابھی ذہن میں نہیں ہے میرے. جی 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 آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں، آپ جب تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو یوں سمجھیے کہ ایک صف کو چھوڑ کر آگے صف میں نہیں جائیں گے، کہ آپ اس طرح سے اپنے سجدے کی جگہ سے جتنا فاصلہ بنتا ہے اس سے آگے بڑھ گئے، اس سے آگے بڑھ جائیں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. اچھا، بات چل رہی تھی کہ اگر نماز کے اندر چلنا عذر سے ہو، مثلا نماز میں حدث ہونے کے بعد طہارت کے لیے چلا ہو یا خوف کی نماز میں چلا ہو، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، اور نماز نہ ٹوٹتی ہے اور نہ مکروہ ہوتی ہے، خواہ وہ چلنا قلیل ہو یا کثیر ہو، اور خواہ قبلے کی طرف سے پھر جائے یا نہ پھرے، اور خواہ مسجد سے ہی باہر نکل جائے. وضو کرنے کے لیے تو ویسے ہی مسجد سے باہر جائے گا نا، تو کسی بھی صورت میں نماز نہیں ٹوٹتی. پانچویں چیز نماز کو توڑنے والی ہے صحت نماز کی شرطوں میں سے کسی شرط کا مفقود ہونا. نماز کے صحیح ہونے کی جو شرائط ہم نے شروع میں پڑھی ہیں، ان میں سے کوئی شرط اگر نہیں پائی جائے گی، مفقود کا مطلب ہے نہیں پائی جائے گی، تو نماز ٹوٹ جائے گی. نمبر ایک، ہر حدث یعنی وضو توڑنا یا غسل توڑنے والا عمل کہ جو عمدن کیا جائے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. مثلا کسی شخص نے عمدن قے کر دی، جان بوجھ کر، عمدن کا مطلب جان بوجھ کر قے کر دی، اور وہ قے منہ بھر کر ہو تو نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر حدث عمدن نہ ہو، یعنی از خود ہو گیا ہو، مثلا منہ بھر کر قے بلا اختیار ہو، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، صرف وضو ٹوٹتا ہے. اور وہ شخص یہ کر سکتا ہے کہ وضو کر کے آئے اور بقیہ نماز پوری کر لے. نمبر دو، اگر نمازی کا سطر عورت بقدر چوتھائی عضو کے کھل گیا ہو، یعنی جو چھپانے کا جگہ ہے، مرد کا سطر عورت ہم نے پڑھ لیا کہ کہاں سے کہاں تک چھپانا لازمی ہے نماز میں، اور عورت کا بھی ہم نے پڑھ لیا کہ وہ اس کے لیے بھی کیا کیا حصہ جسم کا کھلا رہ سکتا ہے نماز میں، اور کن کن حصوں کو ڈھانپنا ضروری ہے. تو وہ والا حصہ اگر چوتھائی عضو کے بقدر کھل گیا تو ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کے بقدر کھلا رہے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر نمازی نے خود عمدن اتنا کھولا ہے تو نماز فوراً ٹوٹ جاتی ہے. جان بوجھ کر اگر کھول دیا نمازی نے تو پھر تو 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی شرط نہیں ہے، فوراً ٹوٹ جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر خود بخود کھلا رہ گیا اور خاتون کو مثلا پتہ لگ گیا فوراً ہی، اس نے اتنی دیر میں اپنا دوپٹہ سیٹ کر لیا، تو 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر نہیں کھلا تو نماز نہیں ٹوٹی. قبلے کی طرف سے سینے کا پھرنا بھی نماز کو توڑ دیتا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بلا عذر اپنا سینہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا، تو اگر اپنے اختیار سے ایسا کیا تو خواہ تھوڑی دیر تک پھیرا ہو یا زیادہ دیر تک، ہر حال میں نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر اپنے اختیار سے نہیں پھیرا تو اگر 3 بار سبحان اللہ کہنے کے مقدار پھیرے رہا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس سے کم مقدار پھیرے رہا تو نماز نہیں ٹوٹے گی. کسی شخص نے اپنا سینہ بلا عذر دائیں بائیں مڑ گیا تو وہاں پر یعنی ہم 3 دفعہ کہنے کے مقدار کو دیکھیں گے، وہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر ہے. اور اگر عذر کے ساتھ سینہ قبلے سے پھرا تو نماز فاسد نہیں ہوگی. عذر 2 طرح کے ہیں. اول، نماز میں بلا عمد حدث ہو جانے کے بعد وضو کے لیے جانا، بلا عمد اور ارادے کے حدث ہو گیا تو اس کے بعد وضو کے لیے جانا ہے. نمبر 2، نماز خوف میں دشمن کے مقابل آتے جاتے ہوئے قبلے کی طرف سے پھرا ہے. تو یہ 2 عذر لاحق ہوئے ہیں، تو ان 2 عذروں کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹے گی، چاہے قبلہ یعنی سینہ قبلے سے بالکل ہی پھر جائے. اور باقی وجوہات میں اگر پھرا ہے تو پھر 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر کا اعتبار کریں گے. اگلے درس کا ٹائم